بغیر کسی تاخیر کے اپنے استاد محترم استاد العلماء والصلحاء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری طاہر رحیمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے وعظ و نصیحت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ استاد جی حضرت مولانا قاری طاہر رحیمی صاحب۔ اور بیان کے بعد مجلس ذکر ہوگی اور اسی کے بعد انشاءاللہ ہم باجماعت نماز عشاء ادا کریں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قالوا ما هي يا رسول الله قال ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه قد خرج منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلباء، آج کی یہ تقریب سعید مجلس ذکر عظمت قرآن سے منعقد ہے۔
اللہ پاک ہمیں ذاکر بھی بنائے، قرآن کا حامل بھی بنائے، اپنے نام کی عظمت بھی نصیب فرمائے، اپنے کلام کی عظمت بھی نصیب فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں، اپنے اندر ہم جب احتیاجی کو سامنے رکھیں گے، محتاج اپنے آپ کو سمجھیں گے، تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اس کا کرم بھی نازل ہوگا۔ ہمیشہ اصول ہے کہ جو برتن الٹا ہو اس میں کوئی چیز نہیں آتی، سیدھا ہو اس میں قطرہ بھی آ جائے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں عجیب عجیب مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر بارش نہیں تو کم از کم شبنم بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مجلس مسجد کے اندر، مدرسے میں آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل اور مہربانی ہے کہ وہ یہاں لایا ہے۔ ایک شاعر ہے کہتا ہے، منت من ہے کہ خدمت سلطان میں کنی، منت شناس کی او بخدمتت گزاشت۔ احسان مت سمجھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہو، یہ احسان مت سمجھو، اس کا کرم سمجھو کہ اس نے منتخب کیا ہے یہاں لانے کی، وہ لے کر آیا ہے، اور انشاءاللہ جس پر اللہ کی نظر کرم ہو وہ محروم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں، ایک دو بات صرف عرض کروں گا۔ اللہ کی عنایات نعمتیں بے شمار ہیں۔ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرو نہیں کر سکتے۔ میں بلکہ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، شمار اس چیز کو کیا جاتا ہے جو معلوم ہو، جس کا انسان احاطہ کر سکے۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں، ظاہراً باطناً، جی نفوس میں، آفاق میں، جہان میں، کہ انسان گن ہی نہیں سکتا، جے کہ شکر ادا کرے گا، اس قدر زیادہ ہیں۔ لیکن ساری نعمتوں میں سے دو انعام اللہ نے بطور احسان کے جتلائے۔ ایک ایمان کی دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ ایسی دولت ہے کہ جس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، دنیا ختم ہو جائے وہ نفع میں ہے، یہ ایسی دولت ہے۔ قرآن پاک میں شیطان انسان کا دشمن ہے، بعض مرتبہ آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ ورغلاتا ہے، تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، احسان جتلایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، پیغمبر آپ ان سے کہو کہ احسان مت جتلاؤ مسلمان ہونے کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ
توحید، ایمان، یہ مشترک آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مشترک ہے۔ لیکن اس امت پر جو اللہ نے انعام فرمایا، دوسرا انعام، وہ انعام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ دوسرا انعام۔ یہ اعزاز کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کی ختم نبوت، خاتم الانبیاء ہونا، آخری نبی ہونا، آپ کی امت میں سے ہونا، حدیث میں ہے، فرمایا آئے تو آخر میں جائیں گے پہلے، آئے آخر میں لیکن جنت میں جائیں گے پہلے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اس نعمت کا بھی زندگی بھر شکر ادا کرے نہیں کر سکتا، اس کا شکر ادا کرے بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہے، اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، وہ قریب ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ آپ کا قرب نصیب فرمائیں گے، آخرت میں بھی آپ کا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اور درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول۔